علامہ صاحب ذرا اب یہ بتائیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے ہم کیا بیان کریں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ ڈالیے اور خاص طور پہ جو اتباع رسول کا جو پہلو ہے آپ کی ہستی میں وہ ضرور بتائیے لوگوں کو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں میں اگین وہی بات ہے کیا مقام و مرتبہ کیا الفاظ میں بیان کریں لیکن اپنی فہم کے مطابق۔ بسم اللہ۔ جی یقیناً اسی طرح ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس انداز میں ان کو تخلیق فرما دیا کہ دنیا کی دولت غلام بن کر ان کے سامنے حاضر رہتی تھی۔ آپ صرف اتنے پہ ہی اندازہ فرما لیں کہ ہجرت کے بعد جتنے بھی معاملات ابھی ڈسکس ہوئے سخاوت کے، تو ایک شخص جو ہے صرف 10 سالوں کے اندر اندر اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، جبکہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، ہجرت کر کے آئے، مکہ مکرمہ میں ہجرت میں سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ میں آ کر کچھ ہی عرصے میں اتنی کمائی ہو چکی ہے کہ حضور کے اشارہ ابرو پہ کبھی تو بیر رومہ خرید کے وقف کیا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جیش اسرت کے اندر، اور کبھی زمین خرید کر مسجد نبوی کے اندر۔ یہ تمام معاملات اسی لیے ہیں کہ دولت دیوانی بن کر آپ کے پاس حاضر رہتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عشق مصطفیٰ دیکھے تو ظاہر ہے کہ عشق مصطفیٰ کی حقیقی میراث یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود محبوب کے رنگ میں رنگا جائے، ان کے انداز و اطوار، محبوب کی تمام ادائیں، ان کو انسان اپنا حرز جاں بنا کے رکھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمیں یہ چیز بہت بخوبی نظر آتی ہے۔ جس طرح آپ نے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو ایک پکا ہوا بکری کا دستی کا ایک ٹکڑا منگوایا اور اس کو تناول فرمایا، اور پھر نماز کا ٹائم آپ نے اسی طرح نماز پڑھائی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ بکری کی دستی کا گوشت منگوایا تھا اور وہ تناول فرمایا تھا، اور اس کے بعد آپ نے بغیر وضو کے نماز ادا کی۔ یہاں یہ بھی مستفاد ہوا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے وہ کھانے سے جو ہے وہ وضو لازم نہیں ہوتا، ورنہ پھر جس طرح ہم افطاریاں کرتے ہیں تو اس کے بعد تو سب کو اثر نو وضو کرنا پڑے۔ تو یہ بھی آپ کی برکت سے ہمیں ایک سبق حاصل ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے وضو فرمایا ایک دفعہ، اور وضو کر کے پھر مسکرانے لگے تو عرض کی کہ یہ مسکرانے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا کہ آپ نے بھی ایک دفعہ وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرائے، لہٰذا میں مسکرا رہا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کی حقیقی مثال وہ یہاں پہ نظر آتی کہ جب حضور کی ایک اسپیشلی دعوت کی تو حضور کو لے کے آ رہے ہیں تو حضور کے قدموں کو گنتے آ رہے ہیں، اور محض اس وجہ سے کہ حضور جتنے قدم آئیں گے حضور کی آمد کی برکت سے اتنے غلاموں کو آزادی کا پروانہ عطا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ بھی آپ کے عشق کی انتہا ہے کہ جب آپ کے آخری ایام ہیں اس وقت آپ کو مشورہ دیا گیا کہ مدینہ النبی چھوڑ کر آپ ملک شام کے اندر چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا میں جان دینی تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن شہر مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم میں جو آپ کا مقام ہے وہ تو کمال کا جملہ امام ابن اسحاق نے اور کنز العمال کے اندر شیخ علی المتقی الہندی نے بیان کر دیا۔ حضور کا فرمان کہ حضور نے فرمایا واللہ لیشفعن عثمان ابن عفان فی 70,000 قد استوجب النار حتی یدخلہم الجنہ، کہ حضور نے یہ اتنا کمال کا جملہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً عثمان قیامت والے دن 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی، اور اس کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے۔ اور جملہ دیکھیے حضور کا ویسے فرمانا نہیں بلکہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ یہاں پر ارشاد فرما رہے واللہ اللہ کی قسم، اور پھر جو یشفعنا لا یشفعنا اس پہ لام بھی تاکید کا لگایا اور نون بھی ثقیلہ لگایا۔ 3 تاکیدیں وہ اور اس سے پہلے قسم، یہ حضرت عثمان غنی کی بروز محشر جو ہے شان۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر انسان غور کرے تو خدا کی قسم اس پہ شان عثمان کی انتہا ہو جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کے پیچھے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا امام حسن پاک، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما نے 20,000 سے زائد نمازیں ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 20,000 سے زائد
سے زائد جی 20,000 سے زائد نمازیں جن کے پیچھے پڑی ہوں، جن کے مقتدی بن کے کھڑے ہوں. اور پھر یہ بھی میں قسمیہ بات کرتا ہوں اپنے نالج اچھا اس زمانے میں ظاہر خلیفہ امام ہوا کرتا تھا نا بنیادی طور پر. اب آپ 12 برس آپ نے خلافت کی. جی اب آپ اس پہ دیکھیے کہ میں اس سے بڑی بات یہ بھی کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوورال پوری زندگی میں کسی کے بھی پہرے دار بن کے کھڑے نہیں ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جنت کھڑے. کے شہزادوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنا